العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوست احباب کے لیے میں نے آج کی درس میں آپ کو چند مسائل بتانے ہیں جو فطرانے کے حوالے سے اور عشر زکوٰۃ کے حوالے سے مختصر اور چند مسائل احادیث کی روشنی میں اور خدمت خلق کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے سے اس پر عمل کیجیے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا۔ سب سے پہلے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کون سے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے یہ فرمایا جو گندم ہے، گندم میں بھی زکوٰۃ ہے اور بکریوں میں سے ایک بکری کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور نمبر 3 اونٹوں میں سے اونٹ کی زکوٰۃ ہوگی، اور گائے میں سے گائے بطور زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ یہ 5 باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بطور وصیت فرمائی کہ ان میں زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور نمبر 2 جو آج کل کھیتی اور پھلوں وغیرہ میں ان کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما سقط السماء والعیون العشر وفیما سقی بالندی والنصف العشر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جس غلہ کی پیداوار بارش یا چشمے کے پانی سے ہو تو اس میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور جس غلہ کی پیداوار، جس کھیتی کی پیداوار خود پانی دینے سے، یعنی پانی آج کل خرید کر پانی دیتے ہیں فصل کو اس طرح کے، یا ٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں، تو اس لیے اور بور وغیرہ کیے ہوتے ہیں، موٹریں چلاتے ہیں، لائٹ کا خرچہ ہوتا ہے یا پٹرول وغیرہ پہ، تو اس طرح ان کے ذریعے جو پانی دیتے ہیں خود دیتے ہیں، اس کا جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے وہ 20واں حصہ بنے گا عشر۔ تو اس لیے یہ تھی کھیتی اور پھلوں کے حوالے سے۔ تو اور آگے حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے، یعنی صدقہ کس مال کا دینا چاہیے۔ نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عوف بن مالک اشجعی کا بیان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر جلوہ افروز ہوئے تو ایک آدمی مسجد میں کھجوروں کے گچھے لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں پر اپنا دست اقدس رکھا، اور چھڑی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کو دیکھنے لگ گئے، لہدہ کرنے لگ گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھڑی سے اس خوشے کو مارتے ہوئے ہلایا تو کیا دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھے تو وہ مال تھوڑا سا کمزور تھا، خراب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص چاہتا تو اس سے اچھے مال کا صدقہ دیتا، تو یہ مال جو ہے کمزور ہے اور اچھے مال کا صدقہ دیتا، اگر یہ خراب مال کا صدقہ جو دے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے بھی بروز حشر خراب مال ہی حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ جو صدقہ خیرات دینا چاہیے وہ اچھے مال سے دینا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے نیکی اسی وقت ہی حاصل ہوگی جب تک بندہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے جو اپنے دل کو اچھی لگتی ہو۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ہمیں صدقہ اچھی چیز کا دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں، نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر کے حوالے سے،
حضرت ابن عمر کا بیان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک سا کھجور، ایک سا جو سے صدقہ فطر دینے کا حکم فرمایا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے 2 مد گندم کا اندازہ لگا لیا، یعنی 2 مد گندم ہم صدقہ فطر دیا کریں گے۔ تو اسی لیے یہ صدقہ فطر کے حوالے سے ان 2 مد سے مراد صدقہ فطر ایک سا جو تھا جو 2 کلو کا ہوتا ہے، 2.25 کلو کا، 2 کلو کی یہ مقدار ہوتی ہے اس کی، تو اس حساب سے یہ صدقہ بھی آگے ہم دیں گے۔ 2.25 کلو گندم بالفرض ہونا چاہیے، تو بندہ زیادہ دے سکے، 2.5 کلو گندم کر لے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ تو اسی طرح صدقہ فطر یہ تو مقدار تھی نا، صدقہ فطر کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا، اس کی بھی وجہ ہے، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزوں کو فضول بے حیائی کی باتوں سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بعد میں ادا کیا تو وہ دوسرے صدقہ کی مثل ایک صدقہ ہوگا، جو پہلے دے گا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اب آیا کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینا چاہیے یا صرف مدرسے میں لگتا ہے، کن کو صدقہ دینا چاہیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا، حضرت زینب جو زوجہ ہے حضرت عبداللہ کی، وہ فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اپنے خامد اور ان یتیم پرورش پانے والوں کی زکوٰۃ دوں تو کیا میری جانب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لہا اجرانی، اجر صدقتی و اجر القرابہ، فرمایا اگر تم زکوٰۃ دو گی رشتہ داروں کو تو اس کے لیے تیرے لیے 2 اجر ہوں گے، ایک اجر صدقہ خیرات کرنے کا اور دوسرا اجر رشتہ داری کا خیال رکھنے کا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ میں ملا۔ تو آگے یہ بات میں بتاتا چلوں کن لوگوں کے لیے صدقہ حلال ہے، وہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ یہ صدقہ فطر پہلے مقدار پر بیان کی اور بعد میں بتایا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرے نمبر پہ تیسری حدیث مبارکہ کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کون لوگ صدقہ لے سکتے ہیں، صدقہ فطر یا صدقہ اس طرح یا زکوٰۃ کون لوگ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غنی کے لیے، صاحب ثروت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، وہ صدقہ نہیں لے سکتا۔ فرمایا الا لخمسۃ لعامل، فرمایا مگر 5 شخص ایسے ہیں جو صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ پہلا شخص وہ ہے، پہلے نمبر پہ وہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی 5 لوگوں کے سوا کوئی بھی بندہ صدقہ نہیں لے سکتا۔ تو ان میں سے کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 شخصوں کے سوا کسی بھی صاحب ثروت کے واسطے صدقہ جائز نہیں۔ نمبر 1 صدقہ کرنے والا، نمبر 2 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، نمبر 3 ایسا مالدار جس نے صدقہ کی چیز کو اپنے لیے خریدا ہو، یعنی امیر بندہ ہے وہ صدقہ خرید لیتا ہے تو وہ صدقہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ حلال ہوگا، اور جو صدقہ کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی حلال ہے۔ اور نمبر 4 ایسا فقیر جس کو کوئی صدقے والی چیز دی جائے اور وہ اس کو صاحب ثروت آدمی کو، مالدار آدمی کو بطور ہدیہ دے دے، تو یہ لے لو مجھے اتنے پیسے دے دو، یا میں تجھے بطور ہدیہ تحفہ دے رہا ہوں یہ رکھ لو، تو اس کے لیے بھی یہ صدقہ حلال ہو جائے گا۔ نمبر 5 جو قرض دار ہے اس کے لیے بھی صدقہ حلال ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ مسائل عرض کیے ہیں، تو میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔